باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب مکالمہ چل رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان مردود کے ساتھ۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک بشر بنانے لگا ہوں مٹی سے، پھر جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سب اس کو سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ ابلیس تجھے کس بات نے روکا کہ جب تو نے سب نے سجدہ کیا اور تو نے نہیں کیا؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا تھا یا تو اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھنے لگ پڑا تھا؟ تو کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، اللہ کے ساتھ آرگو کرنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، انا خیر منہ، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا تو نے مٹی سے۔ وہ سمجھتا تھا کہ آگ سے بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے مٹی سے، حالانکہ آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلا دینا، گرم کر دینا۔ مٹی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جذب کر لینا، ہر چیز اپنے اندر ایبزارب کر لینا۔ اب یہ جو حکمتیں ہیں یہ حکمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب جب فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اللہ میاں تو ایسا بنانے لگا ہے جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، تو فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان میں چھپے ہوئے اس ابلیس کو جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور پھر حکمت بھی تھی اس کائنات کے بسانے کی۔ تو جب اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس نافرمانی کے اوپر کہا، کالا فرمایا فاخرج، پس نکل جا۔ دیکھیے فعل ادا کر دیجئے، الف امر کے لیے لفظ کیا ہے؟ خارجہ۔ پس نکل جا، منہا، اس سے، کہاں سے؟ جنت سے۔ اس وقت جنت میں ہی سب کچھ مکالمات ہو رہے تھے۔ فَإِنَّكَ، تو بے شک تو، فعل ادا کریں، انا علیحدہ کریں، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو بے شک تو رجیم، رجیم ہے رجم سے، رجم کا معنی ہوتا ہے دتکارا جانا۔ یہ فعلن کے وزن کے اوپر ہے۔ فعلن کا وزن اپنے اندر ہمیشگی دوامیت رکھتا ہے کہ تو اب اس وقت سے لے کے عبدالآباد جو ہے وہ دتکارا ہوا ہی ہوگا، تو میری رحمت سے جو ہے وہ دور ہوگا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تجھ پر، اللہ کا معنی پر، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تجھ پر لعنتی، لعنت، یہ مفعول میں کے لیے استعمال ہوا یا مفعول میری لعنت ہے۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کر دینا، جس کے بارے میں کوئی شفقت، کوئی محبت، کوئی نہ ہو، کوئی الفت نہ ہو۔ الی یوم الدین، تک دن بدلے کے۔ ہم روز پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو مالک ہے بدلے کے دن کا، تو دن بدلے کے دن تک تجھ پر لعنت ہے، تو رحمت سے دور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ معاف ہوگا، اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کالا، کہنے لگا ربی، اے رب، یہ لفظ رب ہے، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اب یہ اس کے نیچے جو زیر لگی ہے، یہ زیر جو ہے یہ مفعول کی آواز دے رہی ہے، یا مفعول ہم اس کو کہتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، فانذرنی، فانذرنی، پس انذرنی، الف امر کے لیے استعمال ہوا۔ لفظ کیا ہے؟ انذارن، جس کا معنی ہوتا ہے مہلت مانگنا۔ پس مہلت دے مجھے، الی یوم، اس دن تک کی، یبعثون، بعثا، بعثا ہوتا ہے اٹھانا، یا علامات مضارع استعمال ہوا یہاں پہ، وانون جمع کے لیے استعمال ہوئی، جس دن اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ اب یہ مہلت اس نے کیوں مانگی؟ جن و انس تو وہ مخلوق ہے، جو مخلوق جو ہے اپنے وقت کے ساتھ آتی ہے، اس کے بعد مر جاتی ہے، اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا حساب جو ہے اس دن ہوگا۔ اس نے موت سے بچنے کے لیے مہلت طلب کی اس وقت تک کی۔ جب اس نے موت سے بچنے کے لیے مہلت طلب کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کالا، کہا فرمایا، فَإِنَّكَ، تو پس بے شک تو ہے، من المنذرین، مفعولاً کے وزن کے اوپر مہلت دیے جانے والوں میں سے، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم۔ الی کا معنی ہوتا ہے تک، یوم کا معنی دن، وقت کا معنی وقت،
معلوم وقت تک. معلوم وقت تک کا کون سا؟ جس کا وقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے. روز محشر تک کا کہ کس دن اٹھائے جائیں گے، اس دن تک کی مہلت جو ہے وہ تجھے دے دی جاتی ہے. جب مہلت دے دی گئی، کالا کہنے لگا فَبِعِزَّتِ کا، پس فعل ادا کر دیجئے، بیل ادا کر دیجئے. لفظ کیا بنتا ہے؟ پس قسم ہے آپ کی عزت کی. فَبِعِزَّتِ کا، پس قسم ہے آپ کی عزت کی. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اس لفظ کو کھول لیجئے، لام علیحدہ کیجئے. لفظ کیا ہے؟ لام لازم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ. لفظ کیا ہے؟ اغوا. اغوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے راہ کر دینا. ہم جو کہتے ہیں نا فلاں اغوا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بے راہ کر دیا گیا. وہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں رہا جو اس کی اصل منزل تھی، جو اپنے دفتر تھا، وہ بے راہ ہو گیا. گمراہ کر دینا، بے راہ کر دینا. نون سکیلا زور دینے کے لیے استعمال ہوا ہے. ہم غائب کی ضمیر ہے. لاغوینہم، یقیناً میں بے راہ کروں گا. اجمعین، ان سب کو میں بے راہ کروں گا. کن کو؟ جب اس نے کہا نا کہ میں بہتر ہوں اس مٹی کے بنائے ہوئے انسان سے، تو مٹی کے انسانوں کو میں بے راہ کروں گا. یہ تیری راہ پہ نہیں چلیں گے، یہ جو ہے وہ میرے کہے پہ چلیں گے. الا، مگر، عبادہ کا. عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. کاف حاضر کی ضمیر لگی ہے. سوائے بندوں کے تیرے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو مخلص ہوں گے، جو صرف تیری کہی بات کو مانیں گے، ان کے علاوہ میں سب کو اغوا کروں گا. اب دیکھیں یہ خطاب جو ہے نا، یہ خطاب آگے پھر صرف شیطان سے نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ دنیا سے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے. کالا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فالحق کو، بس یہ سچ ہے. والحق کا اقولو، اور سچ کیا ہے؟ اقولو، جو میں کہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ الف جو ہے وہ علامات مضارع میں استعمال ہوا میں کے لیے. فالحق کا اقولو، پس اور حق ہے جو میں کہتا ہوں. کیا ہے حق؟ یہ لائن جو ہے نا، یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہر کوئی شخص جو اللہ کی بات چھوڑ کے شیطان کی بات مانتا ہے، چاہے وہ کسی انڈیویجول کی، انفرادی فرد کی بات مانے، چاہے کسی اجتماعی پارلیمنٹ کی بات مانے، یا کسی کی مانے جو اللہ کے احکامات کے منافی ہے، یہ ان سب سے خطاب ہے. بس یہ سچ ہے، اور سچ وہی ہے جو میں کہتا ہوں. لاملانہ، املاؤن سے مانا کیا ہوتا ہے؟ بھر دینا. لام لازم کے لیے استعمال ہوا، الف مضارع کے طور پہ استعمال ہوا. لاملانہ، یقیناً میں بھر دوں گا جہنم سے، جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن، لفظ کیا ہے؟ من کا معنی ہوتا ہے سے، من کا معنی اس سے جو، اس سے جس نے، تابعہ کا، تابع، اتباع ان سے جس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا. کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے. یقیناً میں جہنم سے بھر دوں گا تجھے بھی اور جس نے تیری پیروی کی. اب یہ کھلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک وارننگ ہے. منہم، ان میں سے، اجمعین، سب میں، سب کو. جس نے بھی جو ہے وہ شیطان کی پیروی کی، میں شیطان کو اور شیطان کے سارے حواریوں کو، کیونکہ اس نے بھی تو اللہ کی بات نہیں نہ مانی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ہم کتنے سجدے نہیں کرتے اس وقت. اس نے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو تکبر میں پڑ گیا، جس کے اندر میں آ گئی، وہ تباہ و برباد ہو. شیطان کے اندر بھی یہ میں آئی تھی کہ میں بہتر ہوں. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ، اللہ اپنی بڑائی ہمیں بے تحاشا اپنی نشانیوں سے دکھاتا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں انسان کے ذہن میں، انسان روز دیکھتا ہے اس جیسے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا نہیں چھوڑتا.
پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں سو میں ہوں، میں نے نہیں مرنا، گور پہ کوئی اور مرے گا، زلزلے سیلاب آئیں گے، سارے مر جائیں گے، میں بچ جاؤں گا۔ جب تک یہ انسان کے اندر یہ بڑائی کا احساس، یہ تفاخر، یہ تکبر رہتا ہے، تب تک وہ بے راہ ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ لے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کسی کام کے لیے پیدا کیا، میں نے شیطان سے بچنا ہے۔ شیطان ایک دعویٰ کر کے آیا تھا، یہ دعویٰ کر کے آیا تھا، اللہ نے اس کے بارے میں پھر کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر تم سب سے جو ہے تجھے بھی اور تیرے چاہنے والوں کو بھی سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے نا، کہ ہم نے شیطان کے کہے پہ چلنا ہے یا اللہ کے کہے کے اوپر چلنا ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ پیروی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، وہ شیطان کی پیروی ہے۔ یہ لکھ کے ہم اپنے دل میں رکھ لیں کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، وہ شیطان کی پیروی ہے۔ اب اگر ہم وہ کریں گے تو اس کا مطلب کس کی مان رہے ہیں ہم؟ شیطان کی مان رہے ہیں۔ شیطان کی ماننے والوں کا انجام کیا بتایا اللہ نے؟ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو پھر جہنم میں ٹھکانہ ہم خود بنا رہے ہیں، اللہ تو ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے تو عدل کرنا ہے اس دن، جو تم کر کے آئے ہو سب کچھ جو ہے اس دن جو ہے وہ کرے گا سب کچھ۔ وہ ہے نا اس دن، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اس دن ساری خبریں پھر کھولی جائیں گی، سب کچھ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس دن پھر انسان کی زبان بند کر دی جائے گی اور انسان کے اعضاء جو ہے وہ بولیں گے۔ اليوم نختم، ہم ان کے منہوں کے اوپر مہرے لگا دیں گے، اور تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے گواہی دیں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں۔ اس چیز کے اوپر میں غور کر رہا تھا کہ اگر یہ زبان بند ہوتی ہے تو بڑی اچھی ایک اس کی تفسیر ملی کہ یہ زبان کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ گوشت پوست کی۔ اکیلی زبان تو نہیں بولتی، یہ منہ بھی ہے، یہ تالو بھی ہے، یہ دانت بھی ہیں، یہ ہونٹ بھی ہیں۔ یہ کس نے حکم دیا ہے ان اعضاء کو کہ یہ کام کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بجائے اگر اس کو کہہ گیا تم بول تو پھر یہ بولنے لگ پڑے گا، اللہ کے آگے کیا بعید ہے؟ اللہ کی انسان کی جلد بولے گی، انسان کے باقی اعضاء بولیں گے۔ جس اللہ نے صرف کام بتا دیا نا ابھی کہ اس اعضاء نے یہ کام کرنا ہے، کل کو اس اعضاء کو کہے گا یہ نہیں کر یہ کر، تو کیا وہ انکار کر دے گا؟ تو ہر چیز سامنے کھل کے رکھ دی جائے گی اس دن۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم نے یہ شیطان کا دعویٰ ماننا ہے یا اللہ کی یہ وارننگ سننی ہے۔ جس طرح پہ چل پڑیں گے وہی انجام جو ہے وہ ہم پا لیں گے۔ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، جب شیطان نے مکالمہ کیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ اطاعت نہ کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو حکم ہوا قال فاخرج منہا فانک رجیم، دفع ہو جائے یہاں سے، تو بے شک رجم کیا ہوا ہے، تم دتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر روز بدلے کے دن تک لعنت ہے، تو رحمت سے دور ہے۔ قالا، کہنے لگا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دی جائے اٹھائے جانے کے دن تک۔ یعنی کہ یہ اس کو اس وقت بھی پتا تھا کہ اٹھایا جانا ہے، اس وقت بھی اس کو پتا تھا کہ جو وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اٹھا کے سب سے حساب لیا جائے گا۔ اس نے اس موت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مہلت مانگی۔ قال فإنک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کی۔ وہ وقت معلوم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب اٹھائے جائیں گے، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ قالا، کہنے لگا فبعزتک، عزت کی قسم ہے تیری، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بے راہ کروں گا۔ یہ وہ بڑک مار کے آیا تھا، یہ وہ دعویٰ کر کے آیا تھا، یہ اس کا گمان تھا۔ ایک اللہ کا گمان ہے کہ میری مخلوق، میری تخلیق جو ہے وہ میری بات مانے گی۔ ہم شیطان کا گمان تو پورا کر رہے ہیں، اللہ کا گمان پورا نہیں کر رہے۔ اور پھر اللہ کے بارے میں خود ہم گمان رکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا گمان ہم مانتے نہیں ہیں، اپنا گمان کے بارے میں ہم تقریر الا عبادک منہم المخلصین، کہ وہ جو اللہ کے خالص ہیں۔ جو خالص کون ہیں؟ جو شیطان کی نہیں مانتے، جو شیطان کو دھتکارتے ہیں۔ جب شیطان آتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ پھر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت تو پھر وہ معوذتین پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، میں اس رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ فرمایا قال فالحق کو، بس یہی سچ ہے، اور سچ کیا ہے؟
والحق اقول، سچ وہ ہے جو میں کہتا ہوں۔ اب اللہ کا کہا ہوا سچ ہمارے سامنے ہے، اس سچ کو ماننا ہے ہم نے، یا شیطان کے جھوٹے جو اس کے بہکاوے ہیں ان پہ چلنا ہے ہم نے۔ شیطان تو کہتا رہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ گناہ کر لو، یہ چھوٹا سا ہے، کچھ نہیں کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹا چھوٹا کرتے جو ہے وہ اس کو بڑا لے جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے تمہاری بےعزتی کے اشتہار جو ہے وہ خود لگاتا ہے، سب کو خود جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے ان چیزوں سے جن کے بارے میں کہتا ہے چھپ کے کر رہے ہو۔ کون سا چھپ کے کر رہے ہیں؟ دو فرشتے تو کندھوں میں بٹھائے پھر رہے ہیں، اور پھر جب کہہ دیا گیا کہ اس دن سارے یہ عذاب ہی گواہی دیں گے، کس سے پردہ کیا ہے ہم نے؟ پھر ہر چیز تو ہماری تش تش بام ہے۔ والحق کا اقول، اور سچ یہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ اور کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، یقیناً میں جہنم سے بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت بھی، ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوشش ہی ہم نے مانگی ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہم ہیں نہیں، رزلٹ ہم دے نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے، مانگی ہے، کوشش کرتے رہیے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ وہی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی تفسیر بننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر صرف یہ خالی نعرہ نہیں مارنا، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ بھی ماننا ہے، ان کی بھی ماننی ہے۔ جب وہ مانیں گے تو پھر یقین رکھیے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو جنت سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ گمان ہے میرا کہ اگر ہم اس راہ پہ چلیں گے تو اس راہ پہ چلنے والے ہی کامیاب ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی خوشخبریاں جو ہے وہ ہمیں سنائی ہیں، اسی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیرن بن کے آئے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے۔ دیکھیں جہاں پہ بھی لکھا گیا ہے آمنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ساتھ کیا کہا گیا؟ عامل الصالحات، نیک اعمال کریں، جو ان راہوں پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔